چھٹ گیا تو اب آگے جائیں. ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ تو پہلا قید کیا ہے؟ لازم. دوسرا قید کیا ہے؟ دوسرا قید کیا ہے؟ لازم ذہنی، کہ یہ ہر لازم نہیں مگر لازم ہو ذہن میں. اور تیسرا قید کیا ہے؟ تیسرا قید اس کو میں آپ کو سمجھا رہا تھا. تو یہ کہ پہلے میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ بین کتنے معنی ہے؟ دو معنی. ایک بین ہے، ایک بین لازم بین ہے، یعنی اس طرح ہے کہ جب بھی ہم معنی موضوع لوگ کی تصور کرتے ہیں تو اس کی تصور کے ساتھ خود آ جاتا ہے. تو یہ کون سا لازم ہے؟ بین. بین معنی خاص کو کہا جاتا ہے. اور ایک کون سا بین ہے؟ بین بمعنی العام. وہ کب ہوتا ہے؟ تین جزء کے تصور کرو گے، تصور معنی موضوع لوگ کا، تصور لازم کا، تصور نسبت کا، تب تمہارا یقین آئے گا اور جزم آئے گا. کس چیز پہ یقین اور جزم آئے گا؟ لزوم پہ. تو یہ کون سا لازم ہے؟ اس کا مثال ہم یوں بیان، اس کا تو مثال میں نے عامی اور کیا بتایا تھا، بصر نا. تو جب بھی ہم عامی کا تصور کریں گے تو عامی کا معنی ہی یہی ہے عدم البصر، تو بصر خود آئے گا. اور جو غیر جو بین معنی اخص ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. جیسے زوجیت اربعہ کے لیے لازم ہے. جب ہم اربعہ کے تصور کرتے ہیں پھر ہم زوجیت کے بھی تصور کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نسبت بینہما کے، تو عقل یقین کرتا ہے، اس پہ جزم کرتا ہے کہ یقینی طور پر زوجیت اربعہ کے ساتھ لازم ہے. اور یہ نہیں ہے کہ جب ہم اربعہ کے تصور کریں گے تو زوجیت ساتھ آئے گا. زوجیت تو انقسام المساویین کہتے ہیں من غیر کسر نا، تو یہ خود آئے گا، خود نہیں ہے. سمجھ گئی بات کو؟ اب آگے چلے میں آپ کو بتا دوں. تو یہ دو، اب ہم نے تیسرا قید یہ ہے کہ بین. تیسرا قید کیا ہے؟ اس کے مقابل جو غیر بین جو ان دونوں کے مقابل ہے، پھر ہر ایک بین کا اپنا مقابل ہے. ہر ایک بین کا کون سا؟ بین معنی الاخص کا اپنا مقابل ہے غیر بین الاخص، اور بین معنی العام کا اپنا مقابل ہے غیر بین معنی العام. یعنی وہ جو تین قسم تصور کرو گے تب بھی یعنی عقل جزم نہیں کرے گا لزوم پہ. تو یہاں معتبر کون سا ہے؟ بین ہے، غیر بین نہیں. غیر بین نہیں ہے، غیر بینہ نہیں ہے. اور یہ کون سا قید ہوا؟ تیسرا. پہلا میں نے کہا تھا لازم، دوسرا قید میں نے کہا کیا تھا؟ لازم ذہنی. تیسرا اب یہ بین. تو تم کیا تو دوسرے سے نکلتے ہی نہیں ہو، بس دوسرے سے منہ میں پڑا ہوا. اچھا میں وزیرستان سے آیا ہے نا، تو بس یہ آگے نہیں جاتا، ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے. پٹھان کی ایک ہی بات ہوتی ہے، اس سے تو نہیں ہے نا یہ، کیونکہ وزیرستان میں بڑے پختون ہیں تو ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے، بس تیسری کی طرف جاتے نہیں. اس طرح نہیں کرو نا. میں تیسری تک پہنچ چکا، اس میں تفصیل بھی کیا، تو پھر بھی کہتا ہوں دوسرا. تو اس کا کیا حال ہے؟ کیسے سمجھو گے؟ کیسے میں سمجھاؤں آپ کو؟ آپ سمجھ گئے، اتنی چیخ و پکار کے بعد سمجھ گئے. یہ تو بڑی مشکل ہے اتنی چیخنے آپ کی سمجھانے کے لیے. پھر سمجھانے کے بعد پھر چیخیں گی بھی، پکاریں گی، تب آپ سمجھیں گے. گزارا کرو ہمارے ساتھ. اچھا چوتھا قید یہ ہے کہ جو دو بین آپ نے بتائے، کون سے بین؟ یہاں معتبر بین بمعنی الاخص ہے، صرف بین بالعام بھی نہیں. یہ کون سا قید ہوا؟ چوتھا. تیسرا قید کون سا تھا؟ وہ غیر بین، یعنی بین تھا صرف، غیر بین نہیں تھا. اس بین کے ساتھ ہم نے غیر بین کو نکالا تھا، اور بین سے وہ بین بمعنی العام نکلا تھا؟ نہیں نکلا تھا. اب مزید قید لگاؤ، چوتھا قید لگاؤ. کون سا بین؟ تو عامی کا دلالت کرنا بصر پہ، یہ ٹھیک ہوا. اور پھر جو ہے زوجیت اربعہ کا 20 بار کتنا بھی ہو مگر یہ نکلا. یہ کون سا ہے؟ یہ بین میں معنی خاص نہیں ہے، یہ بین میں معنی عام ہے. کیونکہ ہم تصور یہاں تب یہ ذہن میں آئے گا جب ہم کیا کریں، عقل اس کے لزوم پہ جزم کرے گا. جب ہم اربعہ کے تصور کریں گے، پھر زوجیت کے تصور کریں گے، نسبت بینہما کے تصور کریں گے، تب عقل آگے جا کر عقل جزم کرے گا لزوم پہ. سمجھ گئے؟ کتنے قیود ہو گئے؟ 4 قیود یہاں معتبر ہے. اب اس نے ایک لازم کی تعریف کی ہے
لازم کے تو وہ ساری چیزیں ذہنی لازم ذہنی، کیونکہ یہاں تصور لفظ کہا ہے یا کیا کہا ہے تصور، تو اسے پتہ چلا کہ کون سا مراد ہے. ہاں یعنی لازم ذہنی مراد ہے. دیکھو نا کیا کہا ہے اس نے، دیکھو واللازم، اور یہ لازم جو یہاں معتبر ہے، هو ما ينتقل الذہن، ما ينتقل الذہن، جو وہ ہے وہ ما وہ ہے، ہاں ینتقل الذہن کہ ذہن منتقل ہو، من الموضوع له موضوع له اس کی طرف. ذہن نہیں کہا، ذہن کہا نا، ذہن منتقل ہو تو کون سا لازم ہوا؟ لازم ذہنی. وہ اور اس کے بعد کیا کہا کہ ذہن منتقل ہو ملزوم سے اس کی طرف، موضوع کی طرف، تو کون سا ہوا؟ بین بمعنی نہیں ناقص. تو ساری چیزیں بین ہو بھی ہو گیا، بین ناقص بھی ہو. اگر اس طرح تعریف نہ کرتا تو کیا ہوتا پھر ٹھیک نہیں ہوتا. اس کا مثال کیا ہے؟ کدلات الانسان علی قابل العلم، یہ سند الکتابت کس پہ عطف ہے؟ قابل العلم نہیں یہ العلم پہ عطف ہے. میں نے کہا دو قسم علوم ہے، ایک علم مکاشفہ ہے، ایک علم معاملہ ہے. تو صنعت کیا مراد ہے؟ ہاں معاملہ ہے، اور علم کیا ہے؟ علم مکاشفہ ہے. تو دونوں کی قابلیت، تو اصل میں یہ قابل ہونا چاہیے نا. تم کبھی اس طرح نہ کرو، لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وَكَدَلَاتِ اللَّفْظِ الْعَامِ عَلَى الْبَصَرِ، میں نے آپ کو بتایا. فصل، اچھا اب آگے جاؤ، یہ فصل آگے جاؤ. الدلالة التضمنية والالتزامية لا توجدان بدون المطابقة. اب ایک اور سبق ہے، ایک اور سبق ہے، سن لو. میں پوچھتا ہوں کہ ان تینوں کا آپس کے ساتھ کیا نسبت ہے، مناسبت کیا ہے؟ مناسبت میں فعالہ ہے نا، مناسبت کون سا بات ہے؟ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ اس کا اس کے ساتھ نسبت، اور اس کا نسبت اس کے ساتھ کس طرح ہے؟ مناسبت بائی مفعالہ ہے. ٹھیک ہے، نسبت کیا ہے؟ تو دیکھو سن لو کہ تضمنی و التزامی جہاں یہ دو دلالتی ہوں گی، ادھر دلالت مطابقی ضرور بھی ضرور ہوگا. سمجھ لیا کیا کہا میں نے؟ جہاں پر کیا ہوگا، ہاں وہاں پر دلالت مطابقی ضرور بھی ضرور آپ کو ادھر موجود ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کیا ہو، تضمنی آئے اور مطابقی نہ ہو، التزامی آئے اور مطابقی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی دلیل بیان کرے گا. میں باہر سے آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر آگے جا کے اس کی عبارت کو پڑھیں گے. اس کی عبارت میں جو کچھ مقدر ہے اس کو بھی نکالیں گے. دیکھو تم دلالت تضمنی کیسے ہوگی، دلالت تضمنی کیسے وجود میں آئے گی؟ یہ لفظ دلالت کرے گا جز پہ نا، تو جز پہ جز جب آپ کہو گے اس کے لیے کل ہوگا کہ نہیں؟ جز بلا کل کے متصور ہے، جز کل کے بغیر آ نہیں سکتا. اور جز کا لفظ تمہاری زبان سے نکلتا ہے تو تم مانتے ہو یہ ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے کسی چیز کا. تو کوئی چیز ہے نا جو جس کا یہ حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو جز بلا کل کے اور کل بھی دلالت نہیں ہے مگر مطابقی. تو تضمنی ہے بغیر دلالت مطابقی، اور دلالت التزامی کیوں نہیں آ سکتا بغیر مطابقی؟ دلالت التزامی کس کو کہتے ہیں؟ لازم پہ دلالت کرنے کو، لازم پہ دلالت. اور لازم کس چیز کا لازم ہے؟ ملزوم، جو معنی موضوع لہو. تو معنی موضوع ادھر ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لازم ہو اس کا ملزوم نہ ہو، اور ملزوم نہیں یہاں معنی مطابقی ہے نا. تو اس پر دلالت کون سا ہوگا؟ اس پر دلالت مطابقی ہوگا نا. پھر میں کہوں یہ دلالت التزامی کیا ہے؟ دلالت ہے لازم پر، اور لازم کس کو چاہتا ہے؟ یعنی ملزوم کو. اور ملزوم کون سا ہے؟ معنی موضوع لہو. ملزوم کون ہے؟ اور معنی موضوع لہو بھی دلالت نہیں ہے مگر مطابقی. تو آگے آ سکتا ہے
یہ دلالت التزامی بغیر مطابقی کے؟ کبھی نہیں آ سکے گا. آگے تشریف لے جائیں، مزید آگے بڑھیں. اچھا یہ تو ہو گیا، مگر یہ بتائے کہ کیا مطابقی ان دونوں کے بغیر آ سکتا ہے؟ ہاں آ سکتا ہے. کیوں؟ جائز ہے عقلاً. ایک لفظ ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جو جز اس میں ہے ہی نہیں. کیا نہیں ہے؟ جز میں نہیں. کبھی معنی بسیطہ ہوتے ہیں. معنی کیا ہوتا ہے؟ بسیطہ. سارے مصادر کی جتنی معنی ہے یہ ساری بسیط ہے. ضرب کس معنی پہ درکا ہے؟ وہ حدث پہ. بس حدث ایک ہی چیز ہے. بس اس میں فاعل ہے نا، اس میں حدث بھی ہے، ذات بھی ہے اور نسبت بھی ہے. مگر کس میں؟ جتنے بھی الفاظ مصدر کے الفاظ ہیں ان کی دلالت اپنے عام معانی پر، یہ اس کی معنی ساری بسائط ہے. سمجھ گئے؟ ہاں ذہن میں رکھو. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ معنی کیا ہو؟ بسیط ہو سکتا ہے پوری دنیا بھری ہوئی. ٹھیک ہے، اور کیا ہو سکتا ہے اس کی لازم نہ ہو؟ لازم تو ایک خارج ہوتا ہے اور خارج کا تعلق ہوتا ہے. ایسے خارج ہے ہی نہیں جس سے اس کے ساتھ اتنا علاقہ لزوم ہو. ایک چیز ایسے ہے، عقل مانتا ہے. تو اس صورت میں کیا معنی مطابقی تو ہے نا، مگر تضمن ہے؟ کیوں؟ اس کے اجزاء نہیں. اور التزامی ہے؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ لازم اسے ایسے کسی کے ساتھ ایسے تعلق نہیں ہے کہ اس کا تصور کرو تو آئے. اللہ نے پیدا ہی اس طرح اس کو کیا ہوا ہے، اس کا کسی چیز کا لزوم ہے ہی نہیں. یہ تو کیا اور چیز ہے؟ اپنے ایک چیز کا ہونا، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی لازم ہو. وہ تو خارج ہوتا ہے نا. خارج ایسے کوئی ہے ہی نہیں جو اس کے ساتھ لازم ہو. سمجھ گئے؟ اور یہ بات اس نے یہاں اس نے کی ہے. فَصُنَّ الدَّلَالَةُ التَّضَمُّنِيَّةُ وَالِالْتِزَامِيَّةُ لَا تُوجَدَانِ. کیا؟ لا توجدان، موجود نہیں ہوتی، بدون المطابقت، بغیر مطابقت کے. وَذَلِكَ ثابتون، اور یہ ثابت ہے. کس طرح؟ آپ اس کو عبارت کو آگے صحیح طرح جو ہے وہ کریں نا. لأن الدلالة التضمنية دلالة على الجزء. کیا کہو؟ عبارت کو پوری بھر کر دو. ہاں میں نے کہا تھا کچھ تقدیر لائیں گے. کیا؟ لأن الدلالة التضمنية ہاں دلالة على الجزء. ہاں کہو. ادھر نہیں ہے یار، میں کہہ رہا ہوں. ہاں تو کیوں نہیں کہہ دیکھتے ہو؟ لأن الدلالة التضمنية دلالة على الجزء والجزء لا يتصور بدون الكل. ابھی لگاؤ سے. والجزء جب دلالت تضمنی دلالت جزء پہ ہے اور جزء کا تصور نہیں ہو سکتا بغیر کل کے، تو کل پہ اور کل پہ ہاں اور آگے کہو پھر والدلالة على الكل مطابقت. پوری عبارت پوری. ٹھیک ہے، ایک آگے نکالو ایک پیچھے نکالو، درمیان میں یہ رکھو، عبارت پوری ہو جائے گی. کس طرح کہو گے؟ تضمنیت دلالت علی الجزء ہاں والجزء والدلالت علی الکل مطابقت والکل دلالت علی الکل. ٹھیک ہے، ہو گیا. وکذا اللازم، اور اسی طرح لازم بھی کذا کا کا معنی کرو، ذا کا معنی کرو یار. ہاں مثل ہے اس کے، مثل ہے کس کے معنی کیا؟ کاف کا. مثل ہے ذا اس کے، کس کے؟ کون اس کا مثل ہے؟ اللازم. اللازم ترجمہ کرو نا سیدھا. میں نے کہا اچھی بات ہے کہ تم کتاب کے عبارت کا صحیح معنی کرو. کا کیا معنی ہے؟ مثل ہے. ذا اس میں اشارہ ہے نا، اس کے کس کے؟ کون اس کے؟ تضمنی کذا، یہ جو جز ہے اس جز کے کیا مثل کون ہے؟
لازم ہے. لازم بھی ہے. تو جس طرح جو باتیں آپ نے کس میں کی تھی؟ جز میں کی تھی، اسی طرح باتیں اس طرح کس میں کہو؟ لازم میں. تو لازم میں کس طرح کہو گے؟ دیکھو اب میں عبارت اس کا ظل لازم کا ترجمہ اس طرح کرتا ہوں. وذلك لأن الدلالة الالتزامية دلالة على اللازم، والدلالة على اللازم التزامية، والدلالة لأن الدلالة الالتزامية دلالة على اللازم، واللازم لا يتصور بدون الملزوم، والدلالة على الملزوم مطابقة. ایک عبارت اس نے کی تھی نا، دونوں ایک میں نے آگے نکالی تھی ایک پیچھے نکالی تھی، دو عبارتوں کے درمیان اس عبارت کو میں نے لایا تھا نہیں. اب اس نے اس جز کے ساتھ اس کی یہ جو ہے لازم اس جز کی طرح ہے، تو جز میں جو تین عبارتیں تم نے استعمال کی تھی اس میں بھی استعمال کرو نا. کیا کیسے کرو گے؟ وذالک لأن الاسم جز کا نا، یہاں تو ہم نے کیا نکالا تھا؟ وذلك لأن الالتزامية لأن الدلالة دلالة على اللازم واللازم لا يتصور. ادھر اس نے کہا تھا بدون کل نا، ادھر کیا کہو گے؟ واللازم لا يتصور بدون الملزوم. پھر میں نے کیا کہا تھا؟ ادھر میں دلالة على الكل مطابقة، ادھر کیا کہو گے؟ على الملزوم مطابقة. یہ اس طرح کزل لازم ہے، یہ سب کچھ تمہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آگے جاؤ. اب مزید اس کی تحقیق کرتا ہے. کیوں جز بغیر کل کے نہیں آتا؟ کیوں لازم بغیر ملزوم کے نہیں آ سکتا؟ اس کی پیچھے جو راز ہے اس کی طرف اوبے میں بتا دو. تو کیا کہہ رہے؟ والتابع، دیکھو والتابع یہاں عبارت بھی ایک اور عبارت نکالنا پڑے گا. لأن الجزء واللازم تابعان للكل والملزوم. لأن الجزء واللازم تابعان للكل والملزوم. جز لا کل کے ساتھ ہو گیا اور لازم ملزوم کے ساتھ. لأن الجزء واللازم تابعان للكل والملزوم، والتابع لا يوجد بدون المتبوع، والتابع لا يوجد بدون المتبوع. نتیجہ نکالو. فالجزء لا يوجدان بدون الكل والملزوم. اس طرح یہاں تم نے نہیں پڑھانا تو تم نے ملخات نہیں پڑھی. ملخات قسم قسم کے ہوتے ہیں. لوگ کہتے بڑے مشکل ہے. کھاتے ہو جب تو بڑا کھانا مشکل نہیں ہوتا. جب بڑے بڑے کیا گاڑیاں بناتے ہو تو مشکل نہیں، جب بڑے بڑے بنگلے بناتے ہو تو مشکل نہیں، اور جب اس کو پڑھتے ہو تو مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. والمطابقت ہو، آگے جاؤ. قد توجد، یہ دوسری طرف نسبت پر ہے. ایک طرف نسبت ہو گیا نا کہ یہ دونوں بغیر مطابقت کے نہیں آ سکتے. ہاں مطابقت آ سکتی ہے بغیر ان دونوں. اس کا میں یہ مطلب نہیں کہ مطابقت اس کے بغیر ضرور آئے گا. نہیں کہ جہاں بھی مطابقت اس کے ساتھ یہ ہوں گے نہیں، یہ اصل بالکل مقصود نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ مطابقت آ جائے اور کون نہ ہو، التزامی اور تضمنی نہ ہو. میں نے اس کو صورت ہے وہ کہاں جب معنی بسیط ہو. واقعہ یہ ہے کہ وہاں معنی بسیط ہے، اس کے لیے اجزاء نہیں. واقعی میں یہ ہے کہ اس معنی کے ساتھ جس کے لفظ وضع کیا گیا ہے اس کی پوری دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں اس کے باہر جو اس کے ساتھ علاقہ لزوم رکھتا. تو اسی صورت میں مطابقت آ گیا اور کون نہیں آ سکا، کون نہیں آیا، نہ تضمن ہے اور نہ التزام. اس طرح کہ والمطابقت توجد بدونهما توجد لجواز ان يوضع اللفظ لمعنى بسيط. بسیط کے بہت سارے معنی، 4 معنی ہے، تو اس نے ایک معنی کو کیا لا جزء له. اس کے لیے یہ لا جزء له ہی بسیط کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بسیط کے بہت سارے معنی ہیں نا.
آگے تم جا کے منطق پڑھو گے یہ ساری معنی تمہارے ذہن میں آئے گی. یہاں ایک معنی اس نے متعین کیا. اچھا بسیط کے تو بہت سارے معنی. کیا معنی ادھر؟ الا جز له ولا لازم له. ولا تو لازم بھی جو بسیط بھی ہے جز بھی نہیں اور ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی لازم بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو اس شرط میں جب لازم بھی نہیں جز بھی نہیں ہے تو تضمن اور التزام ہے. تضمن تب ہو جو جز ہونا ضروری ہے نا, اور التزامی کے لیے کیا ہے؟ ہاں لازم ہونا تو کدھر سے آئے تضمن اور التزام؟ فین قلتا ہے امام راضی احمد اللہ سے سوال ہے کہ دیکھو یہ تو میں مانتا ہوں کہ تضمن ہو ایسے, یہ تو میں مانتا ہوں کہ مطابقت تضمن کے بغیر آ سکتی ہے. امام راضی احمد نے اعتراض کیا دیکھو یار دا لکل اس مکو یار لکل مکو یار ځان پوهه که بیا مشکل جوړي ځان خبره مو کیا کہا میں نے امام راضی رحمہ اللہ کی طرف سے اعتراض. کیا اعتراض ہے؟ دیکھو تم اس وقت لکھ رہے تھے اس لیے تمہاری ذمہ نہیں ہے. میں نے بات کہی آگے بھی مگر لیکن لکھنا مانتا تھا. میں یہ مانتا ہوں کہ مطابقت آئے اور تضمن اس کے ساتھ نہ ہو, مگر یہ نہیں مانتا کہ مطابقت آئے اور لازم نہ ہو, التزامی نہ ہو. التزامی ضرور ہوگی کیونکہ اس کا وجہ کیا بتایا تھا تم نے؟ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کسی معنی خارج کسی شے خارج کا علاقہ لزوم نہ ہو. نہیں اس کے ساتھ علاقہ لازم ضرور بھی ضرور کوئی لازم ہوتا ہے, اور کوئی نہ ہو تو ایک لازم تو ہر ایک معنی کے ساتھ ہے. وہ کیا ہے؟ وَأَنَّهُ لَيْسَ وَأَنَّهُ لَيْسَ غَيْرُهُ کہ یہ چیز اپنے آپ سے غیر نہیں ہے. میں اپنے غیر کے ساتھ متحد ہو سکتا ہوں. چیز کی عینیت اپنے نفس کے ساتھ ہوتی ہے, غیر کے ساتھ عینیت نہیں ہوتی. غیر سے غیر ہوتا ہے. انہو نہیں ہے یہ غیر اس کا اس کا جو غیر ہے وہ یہ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے انہو لیس غیر کا معنی بھی سمجھو نا. کیا بتایا تم نے لوگوں نے کیا تم انہو لیس غیر ہو؟ میرے جو معنی ہے میں نے آپ کو بتایا اس کو چھوڑو. کیا استاد نے تمہیں کیا کہا تھا؟ یار بتاؤ نا انہو لیس غیر. ہاں انہو یہ کسی چیز کو زید مثلا نہیں ہے غیر اس کا کون ہے؟ عمر نہیں ہے تو عمر بکر وغیرہ یہ واپس زید ہے یہ بات ہے. یہ انہو لیس غیر کہ یہ معنی جو ہے ہاں جو غیر ہے اس کے ساتھ اس کی عینیت نہیں ہے بلکہ غیریت ہے. تو جتنی جو چیزیں اور اس کے ساتھ غیریت جو ہے یہ ہر چیز کے ساتھ لازم نہیں ہے. ہر چیز کے ساتھ جو ہے ہاں وہ جو غیر ہے وہ اس کے ساتھ متحد نہیں ہے. غیر ہے یہ اس سے غیر ہے. یہ اس سے کیا یہ چیز یہ جو معنی ہے لیس غیر ہو جو غیر ہے اس کے اس کے ساتھ اتحاد نہیں ہے. یہ بات ہے نا. تو یہ چیز تو ہر معنی کے ساتھ لازم نہ ہو تو پھر کوئی ایسا ہوگا نا جو معنی اور غیر ایک ہوں گے نا. تو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. ہاں اتحاد فی الوجود تو نہیں ہے. میرا آپ کے درمیان اتحاد فی الوجود ہے؟ زید اور عمر کا اتحاد فی الوجود ہے؟ کسی شے کا دوسرے کے ساتھ اتحاد فی الوجود ہے؟ تو ہر چیز دوسرے سے غیر ہے نا. تو یہ غیریتوں کے ساتھ ضروری ہے نا. انہو لیس غیر انہو لیس کہ وہ جو غیر ہے یہ وہ نہیں ہے. اس کا اپنا وجود ہے اس کا اپنا وجود ہے. تو یہ چیز لازم نہیں ہے. جب یہ اعتراض کس نے کیا اس کا یہ جواب دے رہا ہے. جواب یہ دے رہا ہے کہ دیکھو ہم لازم سے مراد ایک خاص قسم کا لازم تھا. کیا تھا؟ کون سا؟ لازم ذہنی بین بمعنی خاص. اور بمعنی خاص کا میں نے کیا معنی بتایا تھا؟ جب تم چیز کے تصور کرو تو اس کا لازم خود اس کے ساتھ آئے گا. یعنی ذہن اس کے فوراً اس کی طرف منتقل ہوگا. چیز کے نفس تصور سے اس کے لازم کی طرف ذہن جائے گا. یہ ہوگا نا. تو یہ جو چیز آپ نے انہو لیس غیر ہو یہ لازم ہے مگر لازم بین بمعنی خاص نہیں. کیا نہیں ہے؟ لازم بین بمعنی خاص نہیں. ہاں
فإن قلت اگر تم سوال میں کرو گے امام راضی کی طرف سے لا نسلم ہم نہیں مانیں گے ان یوجد مانن کہ ایک معنی ایسا ہو لا لازم ہو کہ ساتھ کوئی لازم نہ ہو فإن لكل معنی لازما البتہ کیونکہ ہر معنی کے ساتھ ایک لازم یقین ہوتا ہے ایک لازم تو ضرور ہوتا ہے وہ اقل اور کم از کم اور کیا کم از کم کیا ہے انہ لیس غیر قلنا المراد باللازم ہم جواب دیتے ہیں کہ دیکھو یہ اعتراض تب آئے گا کہ ہم مطلق لازم اگر ہمارا مراد ہوتا اعتراض آپ کا تب آئے گا کہ کیا ہوتا مطلق لازم اگر ہمارا مراد ہوتا مطلق لازم ہمارا مراد ہے مگر لازم بین بمعنی اخص بتاؤ نا میں نے کیا کہا تھا لازم بین معنی اور یہ جو چیز آپ نے انہ لیس غیر ہو یہ اگر لازم ہے 20 بار لازم ہو مگر کون نہیں ہے جو ہمارا مقصود تھا وہ نہیں ہے جو ہے وہ ہمارا مقصود نہیں اور جو ہمارا مقصود ہے وہ یہ ہے نہیں سمجھ گئے وہ کس طرح قلنا المراد باللازم هو اللازم البین الذی کون سا مراد تھا لازم بین اور پھر الذی ينتقل الذہن من الملزوم الیہ کہ ذہن جو ہے اس سے اس لازم تک منتقل ہو جاتا ہوتا یہ کون سا ہے جب منتقل ہوتا بمعنی اخص وبین بمعنی عام تو دوسرا ہے نا یہ بمعنی اخص وقولک لیس غیرہ اور یہ جو آپ نے بتایا کہ انہ لیس غیرہ یہ کون سا لازم ہے لیس من اللوازم البینۃ لیس من اللوازم یہ لازم بینہ میں سے اس سے ہے ہی نہیں نہ بین معنی اخص ہے نہ بین معنی دیکھو یہاں ایک قید ہونا چاہیے لیس من اللوازم البینۃ بمعنی الاخص کہ وہ بین بمعنی الاعم ہے یہ اچھا تو یہاں ایک کمی اس سے جو ہو رہی ہے استاد سے اس استاد سے ایک کمی آ رہی ہے کیا یہ بمعنی الاخص یہاں لگانا چاہیے تھا لأن کیا کیسے ہونا چاہیے تھا کدھر من اللوازم البینۃ اس یہ نہیں ہے کیونکہ لازم بین معنی میں تم ایک چیز کا تصور کرو پھر غیر کا تصور کرو نسبت کرو تمہارا عقل جزم کرے گا کہ یہ نور سے تو یہ لأن کثیرا معنی تصور المعانی ہم کسی معنی کا تصور کرتے ہیں ولا تربان ہمارا غیر کی طرف ہمارا معنی ہمارے ذہن میں آتا نہیں فضلا عن کون لیس باقی یہ کہ انہ لیس غیر یہ پورا یہ چیز ہمارے یہ لازم ہے بین معنی خاص ہو یہ نہیں ہے تله دا شل ما تبيو خيخه